اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دردانہ جواد کی یاد میں گھر رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جواد دبئی گیا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں کرتا، اور اس کی ماں اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اسے بات بات پر طعنے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے یہاں پر روک لیا ہے، تم صرف اور صرف میرے بچے کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہو، نہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ موجیں اڑانے کے لیے۔ دوسری جناب یہ بھی دیکھیں گے کہ بشرا اور فواد اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر اس کی ماں کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بجو اس گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ یہ سب چالیں اس کی ماں کی موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے، اور اب بجو بہت بڑی چال چلنے والی ہے اور فواد کی ماں کو پھنسانے والی ہے، کیونکہ اس کی جو مکاری چہرہ تھا وہ اب سب کے سامنے عیاں ہونے والا ہے۔ وہ اس کے بیٹے فواد کو اور جواد کو اور ثنا کو یہ سب کچھ دکھائے گی کہ تمہاری ماں کس طرح تمہاری بھابھیوں کو بلیک میل کر رہی ہے، کس طرح تمہاری بیویوں کو یہ بلیک میل کر رہی ہے۔ حقیقت میں یہ تمہارے فائدے مند میں نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے ساتھ مکاری دکھا رہی ہے۔ اب یہ بات جب فواد کی ماں کو پتہ چلتی ہے کہ بجو یہاں پر آئی ہوئی ہے اور اس نے ایسا سب کچھ کر لیا ہے، تو وہ بجو کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ سب کچھ میرے بچوں کو دکھایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ بجو کہتی ہے کہ میں بھی مسرت ہوں، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیا کر سکتی ہو، میں تمہارا چہرہ، یہ مکار چہرہ سب کے سامنے عیاں کر کے رہوں گی، چاہے تم جو کچھ مرضی کر لو۔ بچوں کو ٹس مس نہیں ہوتی اور وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہتی ہے۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ بوبی بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ دلبر کو اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے اور اسے بار بار وہ کالے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور سہیل بھی اس کو اپنا سارا دکھ سناتا ہے۔ ماں جی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کیونکہ سہیل اور نوین یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں۔ ماں بیچاری گھر میں اداس بیٹھی رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا سہیل تھا جو کہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے، میری بہو بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سہیل اور نوین اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، مگر انہیں ایک غم کھائے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا بچہ جو کہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اس بات کا غم نوین کو ٹھیک نہیں ہونا دیتا۔ نوین بیچاری کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ سہیل اسے بہت زیادہ دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو، تمہیں چاہیے کہ تم تھوڑی ہمت دکھاؤ اور اپنے آپ کو پروان چڑھاؤ تاکہ تمہیں ان سب سے بچا جا سکے۔ ثنا اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ شمو کی ماں شمو سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتی ہے اور شمو اسے کہتی ہے کہ ماں اب تو سہیل اور نوین بھی اس گھر سے چلا گیا ہے، مگر میری زندگی میں کچھ تھوڑا سکون باقی